جی میں اور 5 منٹ لیں جناب. آئیے میاں صاحب آئیے. یہ سب مل جاتے آپ بلوچ صاحب موبائل پیش کر لو. قائدین محترم اور بہت ہی میڈیا کے معزز صحافی حضرات اور سوشل میڈیا کے بہت ہی متحرک نمائندگان، دینی جماعتوں اور اسی طرح علمی محاذ پر جو مسلسل برسر پیکار ہیں، ان تمام اساتذہ کا، دانشوروں کا یہ ایک مشترکہ اجلاس تھا اور ملی یکجہتی کونسل نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ پوری قوم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں جہاں سود کے خاتمے اور اسلام کے معاشی نظام کی تشکیل کے لیے تاریخ ساز فیصلہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا تھا، لیکن اسی مرحلے پر حکومتی اعماء پر بینکوں کی طرف سے جو اپیل دائر کر کے سودی نظام کے تحفظ کے لیے جو اقدام کیا گیا ہے، اس نے عامۃ الناس میں بھی اور تمام دینی جماعتوں میں بھی اور اسلامی نظریے سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھنے والوں میں ارتعاش بھی پیدا کیا ہے اور اشتعال بھی پیدا کیا ہے. اسی کے پیش نظر ملی یکجہتی کونسل نے آج کی اس مشاورت اور آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اجلاس بلایا. اس اجلاس میں جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اسلامی تحریک، جمعیت علماء پاکستان، علماء مشائخ کونسل، جماعت اہل حرم، البصیرہ پاکستان، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے اسکالرز، قلم کارواں، مرکزی علماء کونسل، تحریک جوانان پاکستان اور جمعیت علماء اسلام سینئر کے قائدین نے شرکت کی ہے، ڈاکٹرز اور دانشوروں نے شرکت کی ہے. ابھی آپ کو اس کی کاپی مل جائے گی اور سب کے نام بھی اس میں موجود ہیں. میں ان نکات کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ جو یہاں زیر بحث آئے ہیں اور جن چیزوں پر اتفاق کیا گیا ہے. آج کے اجلاس میں تمام اسلامی مکاتب فکر، اسلامی اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسلامی شریعت سود لینے اور دینے کو ممنوع قرار دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. ربا یا سود کی ہر شکل حرام ہے. اسلام ایسے کسی بھی لین دین کی سختی سے ممانعت کرتا ہے جس میں استحصال یا کسی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا عنصر ہو. سود کا نظام سماجی انصاف، مساوی لین دین کے خلاف اور انسانوں کا استحصال ہے. پاکستان کی معیشت سود سے پاک کرنا، خود انحصاری، خودداری، قومی اور انسانی وسائل اور صلاحیتوں پر اعتماد سے ہی استحکام اور سود اور قرضوں، بیرونی غلامی سے نجات مل سکتی ہے. 28 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ
نظرثانی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں وفاقی شرعی عدالت نے ایک مرتبہ پھر تاریخی فیصلہ دیا۔ پوری قوم نے کلمہ شکر ادا کیا اور یہ توقع تھی کہ وفاقی حکومت، وزارت خزانہ، اقتصادی ماہرین اور پالیسی ساز اپنی آئینی اور اسلامی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے نیک نیتی سے لائحہ عمل روڈ میپ بنائیں گے، لیکن قومی بجٹ میں بھی اس کا کوئی ذکر نہ آیا اور نہ ہی سود کے خاتمے اور اسلامی معاشی نظام کے لیے کوئی عندیہ دیا گیا۔ حکومتی بدنیتی، نااہلی اور اسلام بیزاری کا انتہائی نتیجہ سامنے آیا کہ وفاقی حکومت نے 1991 کی طرح پھر سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور 8 کمرشل بینکوں کو آگے کر کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی کہ سودی نظام برقرار رہے۔ حکومتی عمل اللہ تعالیٰ اور اسلامیان پاکستان کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہے۔ تمام دینی جماعتیں اپیل دائر کرنے کی شدید مذمت کرتی ہیں اور اسے قرآن و سنت آئین پاکستان سے بغاوت قرار دیتی ہیں۔ اپیل کے حق کا ناجائز استعمال سود کے تحفظ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے مشاورتی اجلاس نے متفقہ مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ سے اسٹیٹ بینک اور 8 کمرشل بینکوں کو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد کو روکنے کی اپیلیں واپس لینے کا حکم جاری کرے اور یہ اقدام بلا تاخیر کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور 8 کمرشل بینکوں کی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کو قرآن و سنت، آئین پاکستان، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں اور 1973 کے بعد قومی معیشت کی اسلامائزیشن کی کوششوں کی روشنی میں ناقابل سماعت قرار دے کر اسلامیان پاکستان کی دینی امنگوں کا اظہار کریں، قانونی مشگافیوں کے ذریعے قیام پاکستان کے مقاصد کو مسخ نہ کیا جائے، رجسٹرار کے دفتر سے اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے پہلا فیصلہ دیا۔ 1999 میں سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے اپیل پر فیصلہ دیا۔ 2002 میں نظرثانی، جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، نے سود سے متعلق تمام مقدمات کو ریمانڈ میں وفاقی شرعی عدالت کے پاس بھیج دیے۔ 2022 میں اس نے دوسرا تفصیلی فیصلہ دیا۔ اس کے بعد آئین کی روح سے اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بصورت دیگر اگر سپریم کورٹ آئین کے خلاف اس اپیل کو سماعت کے لیے منظور کرے گی تو یہ تمام دینی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم پوری قوم کو شاہراہ دستور پر لائیں گے اور سود کے تحفظ کے ہر اقدام کے خلاف پوری قوم کو سڑکوں پر لا کے کھڑا کریں گے۔ اس لیے سپریم کورٹ کسی دباؤ کے بغیر اسلامیان پاکستان کے اس درد کو، دکھ کو، احساس کو اور ان کے دینی جذبات کو محسوس کرے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، UBL، MCB، حبیب بینک، بینک الحبیب، حبیب میٹرو، نیشنل بینک، عسکری بینک وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل فوری واپس لیں۔ اپیل کے حق کا یہ استعمال سراسر ناجائز اور عوام کا استحصال ہے، وگرنہ پوری قوم 8 بینکوں کے خلاف اپنا اقدام کرنے میں حق بجانب ہوگی۔ پورے ملک میں ان بینکوں سے رقم نکلوانے کی زبردست تحریک چلائی جائے گی۔ ملک بھر کے علماء، مشائخ، خطیب حضرات سے اپیل ہے کہ 1 جولائی 2022 یکم ذی الحجہ کو جمعہ کے خطابات، اجتماعات عید، ممبر و محراب سے
سود کے خاتمے، حکومتی اسلامی بیزاری، اسٹیٹ بینک اور 8 کمرشل بینکوں کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عمل کی مذمت کریں اور عامۃ الناس کو اسلام کے معاشی نظام کی اہمیت اور برکات سے آگاہ کریں۔ 1 جولائی کو یوم حرمت سود منایا جائے گا۔ ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام پہلے مرحلے پر کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ملتان، اسلام آباد میں سودی معیشت کی تباہ کاریوں اور اسلامی معاشی نظام کی برکات پر قومی سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ حکومت اپنے اسلام بیزار عمل سے باز نہ آئی تو سود اور سود کی محافظ حکومت کے خلاف زبردست تحریک چلے گی اور یہ بیساکھیوں پر کھڑی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ ملی یکجہتی کونسل کا مشاورتی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اتحادی حکومت میں شامل دینی جماعتیں حکومت کو غیر اسلامی، غیر آئینی اور خلاف شریعت اقدام سے روکیں، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اور سود کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لینے پر حکومت کو قائل کریں، وگرنہ وہ خود حکومت کی حمایت، شمولیت اور وزارتوں سے دستبردار ہو جائیں۔ اجلاس محب دین، محب وطن، اعلیٰ سطح کے معاشی ماہرین، پالیسی سازوں سے اپیل کرتا ہے کہ سود کے خاتمے اور اسلامی معاشی نظام کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ملک بھر کے صنعت کاروں، تاجر برادری اور عامۃ الناس سے اپیل ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے خاتمے کا مصمم فیصلہ کر لیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ ہماری ہر غلامی کا سبب اسلام سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد رکاوٹیں